ایک بہت اہم بات کی طرف آپ ساتھیوں کا توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم پر جادو کس نے کیا ہے، آپ بندے کے بارے میں بتائیں۔ اول بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں دیکھنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ دیکھ کر بتاتا بھی ہے تو اس کو آپ نے ظن کے طور پہ لینا ہے۔ مطلب یہ سارے ظنیات ہوتے ہیں، یہ ایک گمان ہوتا ہے، یہ ایک اندازہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں ایسا اس کا پتہ نہیں چلتا کہ آپ اس پہ قسم اٹھا سکیں۔ انسان کا علم ہے اور یہ خطا کا اس میں احتمال ہوتا ہے۔ تو اول تو میرا طریقہ یہ ہے کہ میں ان چیزوں میں نہ تو پڑھتا ہوں اور عوام کو مشورہ بھی دیتا ہوں کہ ان چکروں میں نہ پڑیں، کیونکہ اکثر لوگ آپ کو تکے مار مار کے غلط لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ حقیقت میں وہ نہیں ہوتے، اور کبھی کبھار وہ تکا صحیح بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو دیکھنے کے طریقے بہت ہیں، معلوم ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ ایک ظن کے طور پہ ہوگا، اس کو آپ نے بالکل حقیقت نہیں لینا کہ جا کے آپ نے اس بندے کو پکڑ لیا۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اکثر میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلیں اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ مطلب معلوم ہونے سے آپ کو کیا فائدہ ملنا؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں گے تو ہم اپنی سیفٹی شروع کر دیں گے، ہم ان کے ساتھ مطلب اٹھنا بیٹھنا یا کوئی زیادہ ان کے پاس آئیں گے جائیں گے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، یہ ایک آپ کا شاید دھوکہ ہے یا ایک بھول ہے کہ اگر آپ کو بندے کے بارے میں پتہ چلے اور آپ اپنی سیفٹی کے لیے یہ کر لیں کہ آپ صرف ان کے گھر نہیں جائیں یا پھر وہ اپنے گھر ان کو نہ چھوڑیں یا پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں گے تو آپ بچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ جادو کروانے پہ اگر وہ لوگ آئیں تو جادوگروں کے پاس جو ہیں صرف یہ ایک طریقہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کھانے کے ذریعے سے کھلائیں۔ ان کے پاس سینکڑوں طریقے موجود ہیں، وہ آپ کے لباس پہ کر سکتے ہیں، آپ کے تصویر پہ کر سکتے ہیں، آپ کے نام پہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی شاید بہت سے طریقے ہوں گے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اگر ان کے پاس نہیں جائیں گے تو کیا وہ نہیں کر سکتے؟ آپ ملک پاکستان تو چھوڑ دیں، آپ جا کے کہیں دوسرے ملک میں بیٹھ جائیں، کروانے والے آپ پہ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو سیفٹی کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اس بندے کے ساتھ جو ہے آپ ترک تعلق کر لیں۔ سیفٹی کے لیے کافی یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے سیفٹی کے ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں، جو دعائیں بتائی ہیں، ہم نے ان کا اہتمام کرنا ہے، فرائض کا اہتمام کرنا ہے، واجبات کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے سیفٹی ہو سکتی ہے۔ پھر بے شک اگر اس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، آپ اپنی سیفٹی کے لیے یہ چیزیں جو ہے آپ کام میں لائیں۔ آپ کچھ اعمال کریں، آپ کچھ پڑھائی کریں، آپ اپنے آپ کو صبح شام دم کریں، یہ سیفٹی کے طریقے ہیں۔